صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں ان امن الناس علیہ بصحبتہ و مالہ ابو بکر، بے شک مجھ پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی شخص کے ہیں مال خرچ کرنے کے لحاظ سے یا میرے ساتھ ساتھ رہنے کے لحاظ سے تو وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، اسرار خودی میں کہتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، وہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا، کلیم اول سینائے ما، وہ ہمارے طور سینا کا پہلا کلیم جس نے محمد مصطفیٰ کے جلووں کو اپنے سینے میں اور اپنی آنکھوں میں سمو لیا، وہ کلیم جو ہمارے طور سینا کا پہلا کلیم ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جگہ کہتے ہیں معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدہ صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ فرماتے ہیں اگر تو ابو بکر صدیق کی آنکھ لائے نا، ابو بکر صدیق کی آنکھ لے آئے اور اس کے ساتھ دیکھے بنگری با دیدہ صدیق اگر تو ابو بکر صدیق کی آنکھ کے ساتھ دیکھے تو قوت قلب و جگر گردد نبی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل اور جان کی قوت اور توانائی محسوس ہوتے ہیں کہ ان کے ذکر سے ان کی ذات سے جسم اور جان کو توانائی ملتی ہے۔ بعض خدا محبوب تر گردد نبی، اور نبی اللہ سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگتا ہے، نبی اللہ سے بھی پیارا لگنے لگتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل بے مثال ہے، نہ اس کو کسی نے دیکھا، نہ اس کی بات کسی نے سنی، نہ کوئی ہمت اور تاب رکھتا ہے کہ اللہ کو دیکھے۔ اس وجہ سے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب اعظم اور خلیفہ اعظم ہیں اور ان کی شان آنکھوں کو نظر آتی تھی، اس وجہ سے ابو بکر صدیق کی آنکھ کے ساتھ دیکھے تو نبی اللہ سے بھی پیارا لگنے لگتا ہے۔ یہ شاعرانہ شوخی صحیح، ہم اس پر فتویٰ نہیں دیتے کہ اللہ سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرو، مگر اقبال نگاہ عشق میں جو کہہ رہا ہے نا، اس نگاہ عشق کی بات کر رہا ہے کہ نگاہ عشق میں ابو بکر صدیق والی نگاہ اگر نصیب ہو جائے تو نبی اللہ سے بھی پیارا لگنے لگتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی مدینے کا شوق مکے پر غالب رکھے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ بھی اللہ کا اور مدینہ بھی اللہ کا، کعبہ بھی اللہ کا اور گنبد خضرا بھی اللہ کا، وہ تو سب کا مالک ہے۔ تو مخلوق میں سب سے پیارے جو ہیں محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔